السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر ثنا عمران آپ کو دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول سے مطالعہ پاکستان جماعت دہم کی کلاس میں ویلکم کرتی ہوں۔ اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے نواز شریف کا دور حکومت کو ڈسکس کیا، جو ہمارے پاس 1991 سے 1993 تک جاری رہا تھا، اور 1993 میں جب عام انتخابات کا اعلان ہوا تو ہمارے نگران وزیر اعظم معین قریشی نے جو انتخابات کرائے، ان انتخابات کے نتیجے میں بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ اقتدار میں آئیں اور پاکستان کے 13ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم بات کریں تو ان کی پچھلی حکومت کی طرح یہ بھی ایک اتحادی حکومت تھی، یعنی کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ملٹی پارٹی سسٹم میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، تو پاکستان میں جب بھی حکومتیں آتی ہیں تو یہ اتحادی حکومتیں ہی آتی ہیں، یعنی مرکز کے ساتھ ساتھ پنجاب اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی، لیکن سندھ میں ان کی جو اتحاد تھا وہ MQM کے ساتھ تھا، جبکہ خیبر پختونخوا بلوچستان میں نواز شریف اور اس کی دوسری جو مددگار سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے مل کے آپس میں حکومت بنائی تھی۔ دوسری دفعہ جب وزیر اعظم نامزد ہوئی تو ان کی کوشش تھی کہ وہ جو ملک میں پالیسیز بنائیں وہ ان کو محفوظ اور محتاط انداز سے لے کے چلیں، کیونکہ پہلے دور حکومت میں ان کو کافی سیاسی طور پہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو ان کی کوشش یہی تھی کہ اپنے پہلے دور حکومت میں اس قسم کا جو سیاسی اختلافات ہیں ان سے بچا جائے اور عوام اور جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ وہ تعلقات کو مزید بہتر بنائیں۔ اسٹوڈنٹ بحیثیت جب وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم نامزد ہوئی تو ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ ملک کے اندر ایسے اقدامات کریں جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکے۔ داخلی اقدامات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بےروزگاری کے خاتمے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے، لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے، خواندگی میں اضافہ یعنی تعلیم عام کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے، بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے انہوں نے توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے مختلف اقدامات کیے، صحت کی کوشش کی کہ لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولت جو ہے ان کو فراہم کیا جا سکے، اور ملک میں جو امن و امان کی صورتحال تھی اس کو بہتر بنانے کے لیے جرائم اور دہشت گردی کا خاتمہ بھی کیا گیا تھا۔ خارجہ پالیسی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس تو اس وقت جو عالمی سیاست نامہ تھا وہ تھوڑا تبدیل ہو چکا تھا، کیونکہ USSR یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک جو بڑی عالمی طاقت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، دنیا میں اب ایک ہی سپر پاور رہ چکی تھی جو امریکہ تھی، تو اس لحاظ سے دیکھتے ہوئے جو بینظیر بھٹو کی کوشش تھی کہ وہ ملک میں جو بین الاقوامی طور پہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں جو تبدیلی آئی ہے اسی لحاظ سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ کو بہتر کر سکیں، اور خاص طور پہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ساتھ یہ تعلقات کو بہتر بنائیں تاکہ پاکستان کی بھی معاشی حالت جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو سکے۔ نیکسٹ ان کی ٹائم پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ جو اختلافات تھے وہ پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی پچھلی حکومت کی طرح یہ حکومت بھی ایک اتحادی حکومت تھی، یعنی کہ مرکز کے ساتھ ساتھ پنجاب اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دوسری سیاسی جماعتیں تھیں ان کی سیاسی حکومت ان کی جو وجود میں آئی تھی تو بینظیر بھٹو نے کوشش کی کہ وہ ان سیاسی جماعتوں کو ختم کر کے، ان کی حکومتوں کو ختم کر کے انہوں نے اپنے وزیر اعظم جو تھے وہ انہوں نے نامزد کر دیے۔ حکومت بھی ایک اتحادی حکومت تھی، یعنی کہ مرکز کے ساتھ ساتھ پنجاب اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دوسری سیاسی جماعتیں تھیں ان کی سیاسی حکومت ان کی جو وجود میں آئی تھی تو بینظیر بھٹو نے کوشش کی کہ وہ ان سیاسی جماعتوں کو ختم کر کے، ان کی حکومتوں کو ختم کر کے انہوں نے اپنے وزیر اعظم جو تھے وہ انہوں نے نامزد کر دیے۔ اسٹوڈنٹس، انہوں نے اس مقصد کے لیے جو دوسرے خیبر پختونخوا اور جو بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ تھے ان کے لیے انہوں نے تحریک چلائی تھی عدم اعتماد کی، اور جس کے تحت انہوں نے خیبر پختونخوا میں پیر صابر شاہ اور بلوچستان میں ذوالفقار مکسی کی حکومت کا خاتمہ کر کے اپنے وزرائے اعلیٰ جو تھے وہ نامزد کر دیے تھے، اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے MQM کے ساتھ جہاں سندھ میں حکومت بنائی تھی وہاں بھی ان کے اختلافات بہت زیادہ بڑھ چکے تھے کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ملک جو تھا اگین اس میں دوبارہ سے زیادہ انتشار پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بجٹ جو تھا وہ پیش کیا جون 1994 میں، اور اس میں انہوں نے جنرل سیلز ٹیکس جو عام اشیاء ضرورت کی جو اشیاء تھی اس پہ ٹیکسز لگائے گئے تھے، 128 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے گئے جس کے خلاف پورے ملک میں شدید رد عمل سامنے آیا تھا، اور عوام جو تھے ان میں بہت زیادہ غم و غصہ جو تھا وہ دوڑ گیا تھا۔ اپنے دور حکومت میں بینظیر بھٹو نے 26 جون 1996 کو انہوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے بلدیاتی ادارے جو تھے وہ بحال کیے گئے تھے، لیکن اس بینظیر بھٹو کی جو حکومت تھی اس نے اختیارات لوکل باڈیز کو دینے کے بجائے اپنے پاس رکھنے کا قانون منظور کروایا تھا کہ صرف برائے نام انہوں نے بلدیاتی ادارے تھے جو بحال کیے تھے۔
उन्होंने जो बजट पेश किया था स्टूडेंट्स, इस पे 10 अगस्त 1996 को मुल्क भर के ताजरों ने हड़ताल की थी। 2 दिन तक ये हड़तालें जो थी वो मुल्क भर में थी, जिसकी वजह से हो गई थी। इसके अलावा सदर जो उस वक्त के हमारे सदर थे फ़ारूक अहमद लगारी और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान जजों की तकर्री अपॉइंटमेंट को लेकर इख्तलाफात पैदा हो गए थे। अगेन उस वक्त सदर के पास जो इख्तियार था वो आर्टिकल 58(2)(b) का था। मुल्क की मौशी और सियासी हालत जो थी वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी। सियासी हालत पे अगर हम बात करें तो जमहूरी अदम बर्दाश्त, जहाँ उन्होंने दूसरी मुंतखब करदा हुकूमतों को ख़त्म किया। फिर जब उन्होंने नया जो बजट पेश किया जिसमें नए टैक्सेस लगाए गए थे, जिसकी वजह से आवाम भी उनके काफ़ी ख़िलाफ़ हो गई थी। जब हालात मज़ीद ख़राब हुए तो फ़ारूक अहमद लगारी जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि पहले तो इख्तलाफात को बातचीत के ज़रिए ख़त्म किया जा सके। बेनज़ीर भुट्टो ने बहसीत वज़ीर-ए-आज़म अपोज़िशन को मुज़ाकरात की भी दावत दी थी, लेकिन जब इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो सदर ने अपना आइनी हक़ आर्टिकल 58(2)(b) का इस्तेमाल करते हुए 5 नवंबर 1996 को असम्बली तोड़ दी थी और जो मलिक मिराज खालिद थे उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म यानी एक्टिंग वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। और स्टूडेंट उनका ये जो दूसरा दौरे हुकूमत था ये 3 साल 17 दिन तक जो था वो जारी रहा था, लेकिन अपने पहले दौरे हुकूमत की तरह उन्होंने दूसरी दफ़ा भी अपने 5 साल पूरे नहीं किए थे और बग़ैर अपनी आइनी मुद्दत पूरी किए बगैर ही सदर ने उनका जो दौरे हुकूमत था उसको ख़त्म कर दिया। स्टूडेंट्स, अगर हम बेनज़ीर के दोनों अदवार की बात करते हैं तो बहसीत वज़ीर-ए-आज़म जो बेनज़ीर भुट्टो का जो दौर था या उनकी पार्टी का जो मंशूर था रोटी कपड़ा और मकान, वो सिर्फ दावों के नाम तक था। अवाम को उस कदर सहूलियात नहीं दी गई थी। काफ़ी हद तक मुल्क में इक़दामात किए भी गए थे लोगों की तरक्की के लिए, लेकिन अगेन उनकी जो सियासी तौर पर अदम बर्दाश्त थी और उसकी वजह से और जो करप्शन थी उसकी वजह से और फ़सादात जो मुल्क के अंदर अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब हो चुकी थी, उनके दौर में जो दौर के ख़ात्मे का बाइस बनी थी। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको अगर दोनों को कंपेयर करें बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर और दूसरा दौर आपको आसानी के साथ ये समझ आ गए होंगे।